ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. برادران ملت اسلامیہ، ایک لفظ ہے ضد، اور ایک ہے کم علمی. ہمیں کسی چیز کا علم نہیں، ہمیں معلومات نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی چیز کے مخالف ہو جائیں. اور ایک مخالفت کی بنیاد کیا ہے؟ ضد. مجھے ضد ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عرس کی تقریب کی مخالفت کرتے ہیں. بعض کی مخالفت تو کم علمی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ عرس ہے کیا. اور بعض ایسے ہیں جو ضد میں انہیں سب پتہ ہے، تو جان کر مخالفت کرنا اسے ضد کہتے ہیں، اور انجانے میں مخالفت کہنا اسے کم علمی کہتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ جان لینا کہ عرس ہے کیا. ٹھیک ہے؟ اور مخالفت کی بنیاد ہوتا ہے صحیح اور غلط. کوئی کام صحیح ہے تو اس کی مخالفت تو نہیں ہو سکتی، کہ ہو سکتی؟ بولو. اچھے کام کی مخالفت ہو سکتی ہے؟ سچی بات کی مخالفت ہو سکتی نہیں. جب بھی مخالفت ہوگی تو غلط بات کی ہوگی. اب کوئی جھوٹ بول رہا تو یہی کہنا پڑے گا تم جھوٹے ہو، لیکن اگر کوئی سچ بولے گا تو مخالفت کیوں کریں گے؟ مان لیں گے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو بھائی، ہم بھی مانتے ہیں، ہے نا. تو مخالفت کی وجہ یہ بھی بنتی ہے کم علمی. نہیں بھائی، مخالفت کی وجہ یہ بھی بنتا ہے صحیح اور غلط. تو سب سے پہلے جو لوگ جو عرس کو نہیں چاہتے ہیں، ان میں دو باتیں ہو سکتی، یا تو وہ ضد ہے انہیں، یا وہ جانتے نہیں. تو جو جانتے نہیں ان کو بتا دوں کہ عرس ہے کیا چیز، عرس میں کیا ہوتا ہے، اور اس میں کیا چیز ہے جس کی مخالفت کی جائے. عرس میں
لنگر ہوتا ہے تو لنگر کی مخالفت کی جا سکتی؟ بولو. ارے سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تو ایک دسترخوان پر بیٹھ کر محبت کے ساتھ کھانا کھانا یہ کوئی برا کام ہے؟ تو برے کام کی مخالفت ہو سکتی، اچھے کام کی تو نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ کہ اگر اب سب لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ چلو سب لوگ مل کر کچھ پیسے اکٹھا کرتے ہیں اور سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، جسے ہم لنگر کہتے ہیں، ہے نا؟ ایک نام دے دیا گیا لنگر. تو جب لنگر کہا تو سب لوگ سمجھ گئے کہ اب ایک اجتماعی یونائٹ ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر سب کے لیے ہے. اس میں یہ بھی نہیں کہ مجھ کو بلایا ہے کہ نہیں بلایا ہے. لنگر کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو آ جائے وہ کھا لے، یعنی ہر بھوکے کے لیے دسترخوان بچھا دینا، جس کو بھی کھانا کھانا ہو. تو یہ بتاؤ یہ اچھا کام ہے یا برا؟ کوئی شک تو نہیں. اب جب اچھا کام ہے تو اس کی مخالفت کس بنیاد پر کی جائے کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولو کیا یہ کیا جا سکتا کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے، لنگر نہیں ہونا چاہیے؟ بولو نہیں نا. ہر آدمی کہے گا ہاں ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی پیسہ دیتے ہیں صاحب، ہم بھی شریک ہوتے ہیں اور لنگر کریے. تو عرس میں ایک کام کیا ہوتا ہے؟ لنگر ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جو ہم اور آپ سامنے بیٹھے واعظ و نصیحت. اب یہاں میں بیٹھا ہوں تو یہاں آپ کو گالی سکھا رہا ہوں، جھوٹ بولنا سکھاؤں گا، برے کام کرنا سکھاؤں گا؟ بولو نہیں نا. اچھی باتیں بتاؤں گا. جتنے لوگ مجھ سے پہلے یہاں آئے کیا انہوں نے تمہیں بری بری باتیں سکھائیں؟ کیا انہوں نے کہا جھوٹ بولو، گندے کام کرو؟ نہیں نا. ہر آنے والا آپ کو اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے بھائی تھوڑا مائک کو صحیح کرو، اچھا بھلا صحیح چل رہا تو اس میں انگلی کر دیا تم نے زبردستی. تو ہر آنے والا اسٹیج پہ جتنے لوگ آئے، کسی نے نبی کی تعریف کی، کسی نے ولی کی تعریف کی، کسی نے نبی کی حدیث پیش کی، ہے نا، کسی نے اصلاحی بات کی، یعنی سب آنے والے اچھی اچھی باتیں بتا کر گئے یا نہیں گئے؟ تو اچھی اچھی باتیں جہاں کی جائے یا اچھی اچھی بات کرنے کے لیے لوگ اکٹھا ہوں، وہ کام کرنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس صحیح کام سے اگر کوئی روکے کہ مجھے پسند نہیں ہے تو آپ بتاؤ رک جانا چاہیے؟ رکنا نہیں چاہیے نا، اس کام کو کرنا چاہیے. اگر آپ اس طرح کی محفل میں نہیں آئیں گے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ علماء ہی تو بتائیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہی تو آ کے آپ کو بتائیں گے نا، ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اگر کوئی یہ نہ چاہے کہ آپ کچھ جان جائے تو وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ بولو. ایسا آدمی جو روکے اس طرح کی محفلوں کو، وہ پسند نہ کرے اور اس کو بہانے ہیلے لگا کر اس کو روکے، تو وہ ایسا انسان یا ایسے لوگ تمہارے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ تو دشمنوں سے دوستی رکھنا یہ عقل مندی ہے یا بے عقلی ہے؟ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں جھگڑا کرو، میں یہ کہتا ہوں دور ہو جاؤ ایسے لوگوں سے جو انتشار پیدا کرتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں. دیکھو ہم انسان ہیں اور بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے محبت کرنا، کیونکہ ہم پیدا کیے گئے ہیں محبت کرنے کے لیے، نفرت کے لیے نہیں، جھگڑا فساد کرنے کے لیے نہیں.
جھگڑے کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں. ایک انسان دنیا میں آیا ہے اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میری زمین پر فتنہ و فساد پیدا مت کرو. اتنی خوبصورت زمین اس نے بنائی، بتاؤ کیا نہیں اس نے پیدا کیا. اس نے بنانے والے نے یہ زمین بنائی اور پھر تمہارے حوالے کر دی، تمہیں پیدا کر دیا کہ تم اس زمین پر محبت کے ساتھ رہو. تم اس زمین پر آنے کے بعد اپنے آپ کو تم نے کاسٹوں میں بانٹ کر لیا، تم نے مذہبوں کے اندر بانٹ کر لیا، سب کی اپنی اپنی الگ پہچان بن گئی. پر پیدا تو انسان ہی کی حیثیت سے ہوئے نا، بولو اسی میں ہوئے نا. پھر تم نے اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق بہت سی جگہوں پر لوگ بن گئے. یہاں پہ بھی جھگڑا